الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما كانوا يفعلون وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 پیش کی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم 82ویں آیت تک یعنی 82 نمبر آیت تک ہم اس کو بیان کریں گے، اور آج الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، ان آیات میں یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے ان گروہوں کے متعلق گفتگو فرمائی ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی اور دین اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور کفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی کیفیات کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان اعمال کے نتیجے میں جو معاشرت قائم ہوتی ہے، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ تم لوگ جو ہے ان کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ آپ دیکھیں پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے، مختلف بیان ارشاد فرماتے ہوئے، مختلف انداز میں مسلمانوں کو کفار کی دوستی سے منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی معاشرت الگ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کی عبادات، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج دوسری تمام ملتوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ تو جس وقت معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو لامحالہ ان کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان اثرات بد سے بچانے کے لیے اہل ایمان کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو، اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو درست راستے پر اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی، یا وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اہل ایلا جو اس زمانے کے اندر تھے، اور ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو جس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان کے خلاف دعا کرائی۔ شبیر صاحب تشریف فرما ہے، بہت ساری تفاسیر میں بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نبی نے بد دعا کی۔ یہ جو بد دعا کا لفظ ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ بد یعنی کہ بری دعا نبی کی شان کے خلاف۔ اس لیے ہم یہ لفظ استعمال کرنے کے بغیر اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ فلاں نبی نے، اس نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی، تو یہ ادب کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف دعا کی اپنے رب کی بارگاہ سے جو اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل میں
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مائدہ اتارا، یعنی ایسا دسترخوان جو آسمان سے اترتا تھا جس میں انواع اقسام کے کھانے ہوتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے اس کے خلاف رویہ اختیار کیا، اور اس انعام سے جو اللہ تعالیٰ نے مائدہ کی صورت میں ایک انعام ان کے اوپر نازل کیا تھا، اس منہ موڑا اور اس کا انکار کیا اور کفر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم میں سے جو کفر کرنے والے تھے ان کے خلاف دعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے ان کو سور بنا دیا، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعداد کم از کم 5000 افراد پر تھی۔ 5000 افراد تھے، ان میں خواتین اور بچے نہیں تھے، صرف مرد حضرات 5000۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لعنت کیے گئے، وہ کفار بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا وہ لعنت کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا، اس سزا کی یا اس پھٹکار کی وجہ یہ بنی کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یعنی ایک گناہ ہوتا ہے جس کی تلافی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جس پر واپس سے انسان پلٹ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر پشیمانی ہوتی ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان حد سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو اعتداء کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے حد سے تجاوز کر جانا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا۔ اب یہ جو نافرمان ہیں ان کی اللہ تعالی نشانی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور ایک اور برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ بری بات سے منع نہیں کرتے تھے، برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ، اور منع بھی نہیں کرتے تھے اور پھر وہ خود بھی کرنے لگتے تھے اس کام کو، اس برائی میں وہ خود بھی شامل ہو جاتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو ضرور وہ بہت برا کام کرتے تھے یا برے کام کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے مزید معاملات کے اوپر گفتگو فرماتے، کہتے ہیں کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے میرے محبوب آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی وہ جو حد سے گزرنے والے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، جو کافروں سے دوستی کریں گے، یعنی وہ نافرمان لوگ یا جو برے کاموں سے منع نہیں کرتے اور خود ان برے کاموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، یعنی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یہ کتنا برا کام ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی یہ اعمال جو وہ اس دنیا میں کرتے ہیں اس کی سزا آخرت میں ان کو ملے گی۔ ہر کسی کو جو بھی توبہ نہیں کرتا یا جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اس کو آخرت میں ان بدعمالیوں کی سزا ملے گی، تو جن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے اور کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھیں، اور ان کافروں کے ساتھ دوستیوں کے نتیجے میں وہ برے اعمال کے اندر مشغول ہوتے گئے اور برے اعمال کے اندر اتنے محو ہوئے کہ ان کو اپنے رب کی بارگاہ میں واپسی کی کوئی توفیق بھی نہ ملی۔ تو لبئس ما قدمت، تو نتیجہ یہ نکلا کہ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنی بری چیز ہے، کتنا برا معاملہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے آخرت میں آگے بھیجا ہے۔ اور وہ کون سی بری بات ہے، وہ کون سا برا معاملہ ان کے ساتھ جو درپیش ہے، وہ یہ ہوگا ان سخط اللہ علیہم، اور وہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا، اور غضب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو مستحق جہنم قرار دے دیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے، یعنی انہوں نے جو بدعمالیاں کر کے اس دنیا کے اندر اور
اپنے آخرت کا سامان کر کے بھیجا، اس کے دو نتیجے نکلے۔ ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان پر غضب کیا، یا اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں داخل کیا، اور ایسا عذاب میں داخل کیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کی ایک تدبیر سامنے رکھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو وہ اس عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاتے۔ وہ کون سی بات؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ اللہ رب العزت پر اور میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس نبی پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے اور قرآن مجید پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو ان کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ یعنی اگر وہ ایمان لاتے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرتے، اور جب ان کافروں سے دوستی نہ کرتے تو وہ بدعمالیوں کا شکار نہ ہوتے، بدعمالیوں کا شکار نہ ہوتے تو وہ اپنی آخرت میں اس تباہی اور بربادی کے جو مقدر بنا ہے اس سے بچ جاتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور نبی پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے، ان تین چیزوں پر ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کافروں کی دوستی سے بچ جاتے، کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب پر، قرآن مجید پر، تو وہ کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ پر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کافروں سے دوستی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بات کو پھیر پھیر کے مختلف انداز میں کرتے ہیں، اور بار بار اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ کافروں سے دوستی نہ کرے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم مرزائی قادیانی ہیں، ان سے دوستی کریں، ان سے بات کریں کہ نہیں، ان سے تعلق رکھیں کہ نہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر غور کریں تو ان کافروں سے یعنی مرزائیوں سے، قادیانیوں سے جو قطعی طور پر کافر ہیں، ان سے دوستی کرنا، ان سے میل ملاقات رکھنا، ان سے تعلق واسطہ رکھنا، یہ قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے اور قرآن کے خلاف۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس نافرمانی کی بدولت وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اب یہاں پر دو گروہوں کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک یہودی اور ایک نصرانی۔ آپ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے محبوب آپ ضرور پائیں گے ایمان والوں کا سب سے بڑھ کر دشمن ان لوگوں کو کہ الیہود والذین اشرکوا، وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں۔ یعنی اے میرے محبوب آپ اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن جو پائیں گے وہ یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو پائیں گے۔ یہ دو گروہ جو ہیں یہ اہل ایمان کے شدید ترین دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے دوستی میں، محبت میں اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کو زیادہ قریب پائیں گے الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ یعنی آپ یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت جو نصارہ ہیں، مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں، محبت میں، ان کے ساتھ تعاون کرنے میں زیادہ قریب پائیں گے۔ ذالک بأن منہم قسیسین
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نصارہ میں، ان عیسائیوں میں بہت سارے لوگ قسیسین ہیں، یعنی علماء ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے وہ شدت پسند نہیں ہوتا، اس کا دل سخت نہیں ہوتا۔ عالم ہمیشہ متوجہ الی اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جب کلام پڑھتا ہے تو اس میں انسانی حقوق کے جس وقت وہ باب پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر انسانیت کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سختی اس کے دل کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی علماء جو تھے جس وقت وہ کتاب پڑھتے تھے اور اس میں وہ اہل ایمان کے خصائص پڑھتے تھے، بالخصوص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف، اوصاف، کمالات اور آپ کی شانیں جب پڑھتے تھے تو ان کے دل اہل ایمان کی طرف نرم ہو جاتے تھے۔ وَرُهْبَانًا، اور ان کے اندر راہب ہیں، یعنی راہب وہ ہوتا ہے جو فقیر درویش ہو، یعنی جو دنیا داری سے جس کا تعلق نہ ہو، جو فقیری اور درویشی اختیار کر چکا ہو اور جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہو۔ تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، رہبانیت انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، انداز ان کا اپنا الگ الگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ اللہ رب العزت کا مقابل میں ایک ایسا رویہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر میں اس کے خلاف ہو جاتا ہوں اور وہ میری دشمنوں کی صف میں آ جاتا ہے، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ نصارہ کے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے، مفسرین کرام نے اس کو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ان کے جو مصاحبین ہیں ان کے متعلق لکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے ہجرت حبشہ کے لیے اجازت دی، تو بہت سارے لوگ، ان میں حضرت عثمان غنی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جعفر طیار اور دیگر بہت سارے صحابہ، وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے، وہ ان کا نام اسمہ تھا، انہوں نے ان کو بڑے تذکر و احترام سے بڑی شان کے ساتھ رکھا، اور پھر کافروں نے ایک سفارت بھیجی جس وقت نے جا کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن نجاشی نے ان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور ان کو ان کے طائف کے ساتھ ان کو واپس کر دیا، اور وہ کفار بڑی مایوسی کے عالم میں لوٹے تھے۔ اسی دوران میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر نے بھی ہجرت کی تھی، اور یہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، لیکن انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور حکم جو ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، لہٰذا ان کو بھی اہل سنت و جماعت صحابہ کرام میں شامل کرتے ہیں، اگرچہ ان کا درجہ ادنا صحابہ کے درجہ میں ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو کہیں کہ میرے طرف سے نکاح کا پیغام ہے۔ تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت وہ پیغام لے کر کے ان کی خادمہ گئیں، نجاشی بادشاہ کی خادمہ گئی، تو حضرت ام حبیبہ کو اس بات پہ بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے اپنے
کنگن یا ہار اتار کے اس لونڈی کو یا اس خادمہ کو دے دیا، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو پیغام ملا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا نکاح حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وکیل بنے تو پڑھایا، نجاشی نے نکاح پڑھایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے پھر بڑے تحائف دے کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو خط دے کے بھیجا کہ میں آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میرا بیٹا بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، 60-70 بندوں کا وفد آپ کے مسلمانوں کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں، اور یہ سارے لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اور میرا بیٹا بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ پر ایمان لے آئے گا، اور مجھے بھی آپ حکم کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ جو حضرت نجاشی کا بیٹا تھا ایک جہاز میں، باقی جہاز میں دوسرے تھے، بحری جہاز کا سفر تھا، تو وہ بحری جہاز ڈوب گیا اور ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور دوسرے لوگ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایک جہاز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ حاضر ہوئی، نکاح ہو چکا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے حضرت نجاشی کا اور ان کی خادمہ کا پیغام پہنچایا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت خوش ہوئی ہے اور حضرت نجاشی کے لیے دعا کی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ تفسیر میں یہ ہے، بہت ساری تفاسیر میں، کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت نجاشی اور ان عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔